فاروق ہے اور آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام بہت پرانے نبی تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں میں سے ایک تھے۔ اس کا مطلب وہ تو بہت پرانے تھے۔ پہلے اس دور میں ایک قوم تھی جس کا نام عاد تھا۔ عاد قوم بہت لمبی اور طاقتور تھی۔ عاد قوم بہت طاقتور تھی اور وہ عرب تھے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم میں اتارا اور بولا کہ اس قوم کو صحیح راستے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صحیح راستے پر لے کے آؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اس قوم پہ گئے اور انہوں نے بولا، اے میری قوم، تم یہ بولو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور وہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ مگر ان لوگوں نے اس کو ایک بیوقوف انسان اور پاگل انسان کر کے نکال دیا۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کے سردار اعلیٰ سے بولا کہ آپ اسلام قبول کر دیں اور بولیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، مگر انہوں نے بولا تم بڑے پاگل ہو، اگر تم دوبارہ سے یہ بولو گے ہم لوگ تمہیں اس قبیلے سے نکال دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بولا، اے اللہ، اب ان کو اپنے عذاب سے ان کو سکھا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بولا، ضرور ہود، ضرور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں کے لیے بند کر دی پانی، جو اس کے بہت پیارے درخت تھے اور میٹھا میٹھا پانی کے فرشتے کو بولا پانی ختم کر دو، درختوں اور نیچر کے فرشتوں کو بولا اس زمین کے ہر کراپس کو تباہ کر دو۔ جب ان کی قوم کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تب بھی بولا، مگر تب بھی انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو ایک پاگل انسان بولا اور بیوقوف انسان بولا۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا بادل بھیجا۔ ان لوگوں نے عاد کی قوم نے بیوقوفی یہ کی کہ وہ بادل تھوڑا دور تھا اور انہوں نے بیوقوفی کی کہ وہ وہاں پہ چلے گئے اور ان کو لگا کہ وہاں پہ ہونا چاہیے، وہاں پہ بارش ہوتی ہوگی تو ہمیں کچھ پانی مل جائے۔ انہوں نے بیوقوفی وہی کی۔ جب وہاں پہ پہنچے، جو ہوا تھی ادھر کی، اس ہوا جو بھی چیز کو ٹچ کرتی وہ چیز مٹی میں بدل جاتی۔ یہ ہوا 7 دن اور 8 راتوں کے لیے چلی۔ پھر جب کوئی بھی انسان نہیں بچا تھا عاد قوم کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ریگستان بنا دیا، مگر انہوں نے خود اس کو ریگستان نہیں بنایا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس بھی چیز کو وہ ٹچ کرتی وہ مٹی میں بدل جاتی، تو وہ مٹی اتنی ہو گئی کہ وہ ایک ریگستان بن گیا۔ ابھی وہاں پہ اتنی گرمی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں نے بولا ہے کہ ان پہ جو عذاب آیا ہے، اور بہت جگہ ہیں جہاں پہ عذاب آیا ہے اور وہاں جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جگہوں پہ رحمت نہیں ہوتی، پروٹیکشن ہوتی ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ہم لوگ گھر میں ہم لوگ سفاری پارک جا رہے ہیں، ہم لوگ کہیں بھی جا رہے ہیں، تب رحمت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی۔ مگر ہم لوگ یہ موہنجو دڑو اگر جا رہے ہیں، کیونکہ ایسا آپ کو پتہ ہے موہنجو دڑو پہ ایک عذاب آیا تھا، ان مائی اوپینین ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آیا ہوگا، کیونکہ 1,24,000 نبی تھے، ان میں سے صرف معمولی نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آدھوں کا ان نبیوں کا جو بہت امپورٹنٹ ہے، سچ ایز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، many prophets۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے کیا تھا۔ تو موہنجو دڑو میں عذاب آیا تھا اور انہوں نے بھی ایک پیغمبر کی بات نہیں مانی ہوگی، تو وہاں پہ میرے خیال سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ایک رحمت نہیں ہے نا، وہاں پہ صحیح جگہ نہیں ہو۔
تو یہ آج کے لیے تھا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر سبسکرائب. بائے بائے.